أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز الذي لقد أرسلنا رسلنا یقیناً تحقیق ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بالبینات واضح دلائل کے ساتھ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ اور ہم نے اتارا ان کے ساتھ کتاب کو والمیزان اور میزان کو لیقوم الناس بالقسط تاکہ لوگ قائم ہوں انصاف کے ساتھ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ اور ہم نے اتارا لوہے کو فیہ بأس شدید اس میں سخت جنگ ہے ومنافع للناس اور لوگوں کے لیے فوائد بھی ہیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ اور تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ کہ کون ہے جو مدد کرتا ہے اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی وَرُسُلَهُ اور اس کے رسولوں کی بالغیب بن دیکھے ان اللہ قوی عزیز بے شک اللہ تعالی بہت طاقتور ہر چیز پر غالب ہے یہ جو ابھی ہم نے آیت مبارکہ پڑھی ہے ترجمہ آپ احباب نے سنا ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے 5 چیزوں کے بیچنے کا یا ان کو نازل کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے ان میں سے سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ یقیناً تحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا اپنے رسولوں کو بھیجا
اللہ تعالیٰ نے کائنات کے لوگوں کی ہدایت کا جو سلسلہ اللہ نے چلایا وہ یہ تھا کہ اللہ وحی کو نازل فرماتا رہا تاکہ لوگ جو ہیں وہ سیدھی راہ پر گامزن رہیں۔ وہی اللہ تعالیٰ اپنے کچھ منتخب بندوں پر نازل کرتا ہے، اور وہ جو اللہ کے منتخب اور چیدہ افراد ہیں ان کو نبی رسول کہا جاتا ہے۔ اور یہ انبیاء اور رسل علیہم السلام کا جو طبقہ ہے یہ انسانوں میں سے سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل طبقہ ہے۔ انسانوں میں سے سب سے افضل طبقہ وہ کون سا ہے؟ انبیاء کا اور رسل کا علیہم السلام۔ اور ان کے اندر پھر اللہ نے بعض رسولوں پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے، لیکن یہ ہے کہ ساری نسل انسانی اور سارے بنو نو انسان ان میں سے سب سے افضل طبقہ وہ کون سا ہے؟ انبیاء کا، رسل کا۔ یہ میں اتنا زور دے کر اس لیے بھی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اپنے یعنی کئی ایسے لوگ وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے ہاں ایک اور معیار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں سب سے افضل اور سب سے بہترین جو ہے نا وہ 12 امام ہیں۔ وہ ان 12 اماموں کو نبیوں اور رسولوں سے بھی افضل سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں نبی رسول تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ یہاں تک کہ ان کے عقیدے کے مطابق یہ ہے کہ جناب سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں اور سیدنا حسن، سیدنا حسین، اور پھر ان کے بعد آگے چلتے چلے جائیں زین العابدین، پھر امام جعفر صادق، امام باقر، امام تقی، امام نقی، اور اسی طرح یہ جو 12 امام، آخری امام ان کے وہ امام یعنی مہدی جن کا وہ نام بیان کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ آدم علیہ السلام سے بھی افضل ہے، ابراہیم علیہ السلام سے بھی افضل ہے، سارے نبیوں رسولوں سے افضل ہے، سیدنا حسن، سیدنا حسین وغیرہ باقی جتنے امام ہیں۔ اور یہ باقاعدہ ان کی کتابیں اس عقیدے سے بھری پڑی ہیں، اور یہ عقیدہ جو ہے یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور احادیث کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فرمایا یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر برتری عطا کی ہے۔ تو نسل انسانی میں سے سب سے افضل طبقہ وہ کون سا ہے؟ انبیاء کا اور رسول کا۔ اللہ اکبر۔ باقی رہ گئے
کہ اس امت میں سے سب سے افضل طبقہ، اب ساری انسانیت سے آپ آ جائیں نا اس امت میں، اس امت میں سب سے افضل طبقہ جو ہے وہ صحابہ کرام کا ہے، سب سے افضل طبقہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی سب سے افضل طبقہ وہ صحابہ کا ہے، اور صحابہ میں سے پھر سب سے افضل صحابہ سارے صحابہ میں سے وہ عشرہ مبشرہ، عشرہ مبشرہ، اور عشرہ مبشرہ میں سے پھر سب سے افضل وہ خلفائے راشدین ہیں، اور خلفائے راشدین میں سے بھی جو پہلے دو ہیں وہ بعد والے دو سے افضل ہیں، جو پہلے دو ہیں وہ بعد والے دو سے افضل ہیں۔ بات سمجھ گئے نا؟ پہلے دو سے مراد سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، اور بعد والے دو سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ عنہم، اور پھر ان پہلے دو میں سے بھی سب سے افضل جو ہیں وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء۔ علی رضی اللہ عنہ ہم مانتے ہیں کہ ان کا اس امت میں چوتھا درجہ ہے، ترتیب کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے وہ کتنویں نمبر پر ہیں؟ چوتھے نمبر پر۔ سب سے افضل ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، اور پھر علی۔ تو یہ کہنا کہ جی ساری انسانیت میں سے 12 امام افضل ہے، یہ عقیدہ قرآن کے بھی خلاف ہے، احادیث کے بھی خلاف ہے، اور امت اسلامیہ کے اجماعی عقیدے کے بھی خلاف ہے۔ اجماعی عقیدہ، ساری امت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ سب سے افضل اس امت میں عشرہ مبشرہ۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو تذکرہ کیا، فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، یقیناً تحقیق ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، واضح۔ یہ جو البینات ہے نا، اس سے مراد یا تو معجزات ہیں، کیا ہے؟ معجزات، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، رسولوں کو جو معجزات عطا کیے وہ مراد ہے۔ اچھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے نبیوں رسولوں کو ان کی حقانیت اور ان کی صداقت کو عوام الناس کے ہاں نمایاں کرنے کے لیے معجزات عطا کیے، جس طرح صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا معجزہ دیا، جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کئی معجزات دیے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزات دیے، اور سب سے زیادہ معجزات اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے، سب سے زیادہ معجزات۔ تو ان معجزات کو کیا کہتے ہیں؟ البینات، واضح دلائل، یا پھر اس سے مراد وہ دلائل ہیں جو نبی اور رسول اپنی امت کے سامنے پیش کرتے رہے، توحید کے دلائل، اپنی رسالت کے دلائل، عقیدہ آخرت کے دلائل، اور اس کے علاوہ یعنی ایمانیات کے اور شریعت کے جو دلائل ان کے سامنے پیش کرتے رہے، یا وہ دلائل مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا
هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ تو اب میرے پیارے عزیز بھائیو، یہ جو ہے نا بینہ کیا ہے؟ یعنی واضح دلیل کہ جس کا کوئی سلیم الفطرت انسان انکار نہ کر سکے۔ بینہ اس واضح دلیل کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی سلیم الفطرت انسان انکار نہ کر سکے۔ ویسے تو اب انکار کرنے کو جس کا مرضی انکار کر دو، بات یہ نہیں ہے۔ اب آپ ہیں نا، آپ قرآن کی آیتیں پڑھیں، جتنی مرضی پڑھیں، جنہوں نے نہیں ماننا وہ صاحب کہہ دیتے ہیں جاؤ جی ہم نہیں تمہاری یہ آیتیں مانتے، ہم نہیں یہ تمہاری حدیثیں مانتے۔ جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا۔ لیکن یہ ہے کہ بینہ وہ واضح دلیل ہوتی ہے کہ ایک سلیم الفطرت انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ ضدی آدمی، ہٹ درم آدمی، متعصب آدمی، سمجھے نا، عناد کا مارا ہوا آدمی، وہ تو جس کا چاہے انکار کر دے، اس کے انکار کا کیا ہے؟ پھر میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب کیا خیال ہے؟ ابو جہل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرتا تھا، قرآن کا انکار نہیں کرتا تھا؟ تو واضح دلائل، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک جگہ بینہ کہا ہے۔ شاید آپ کے ذہن میں وہ آیت آ جائے۔ قرآن میں اللہ نے ایک جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا کہ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بینہ ہے۔ کہاں لکھا ہے بھلا؟ ذرا آیت غور سے سننا۔ فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ فرمایا یہ جو کافر ہے نا اہل کتاب کے اور مشرکین کے، یہ اس وقت تک اپنے کفر و شرک سے باز آنے والے نہیں تھے جب تک ان کے پاس بینہ نہ آ جاتی۔ اور وہ بینہ کیا ہے؟ اب اگلی آیت پڑھیں۔ فرمایا رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ وہ بینہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا رسول ہے جو ان کے اوپر صحیفے، وہ پاکیزہ صحیفے تلاوت کرتا ہے۔ تو اللہ نے اس مقام پر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کو کیا کہا؟ بینہ، کہ یہ بینہ ہے۔ تو اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینہ ہے، کیا معنی؟ کہ آپ اللہ کی طرف سے ایسے واضح دلائل لے کر تشریف لائے کہ جن دلائل کا کوئی سلیم الفطرت انسان اور سلیم القلب انسان ان دلائل کا انکار کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ سمجھے نا؟ ایسے دلائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک میں چھوٹی سی بات آپ سے عرض کر دوں، اور وہ آپ اگر غور سے سنیں گے تو بات سمجھ آئے گی کہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے فرقہ اور ایک ہوتی ہے جماعت۔ میرا خیال ہے کہ یہ ذرا بات تھوڑی سی سمجھنے والی ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ بعض آج فرقے بھی اپنے آپ کو جماعت کہلواتے ہیں،
ہیں فرقے لیکن اپنا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ جماعت۔ لیکن آپ ذرا اس کا ایک بنیادی فرق سمجھیے گا کہ فرقہ کیا ہوتا ہے اور جماعت کیا ہوتی ہے، یہ ایک فرق ذرا سمجھنا۔ فرقہ لفظ جو ہے یہ فرق سے نکلا ہے۔ کس سے نکلا ہے؟ فرق۔ اور جماعت کا جو لفظ ہے یہ جمع سے نکلا ہے۔ کس سے نکلا ہے؟ جمع سے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ ایک ہے دلیل، اور دلیل ہے قرآن اور حدیث۔ دلیل کیا ہے؟ یہ بہت بنیادی بات ہے اور اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ دلیل ہے کیا؟ قرآن اور حدیث، یہ ہے دلیل، یہ ہے بینہ، سمجھے نا؟ اچھا، اب جو آدمی اس بینہ پر قائم ہے وہ جماعت ہے، اور جو اس بینہ سے ہٹ جائے گا وہ فرقہ ہے۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ جو اس بینہ سے، قرآن اور حدیث سے ہٹ گیا وہ کیا ہے؟ وہ فرقہ ہے، کیونکہ فرقہ فرق سے ہے۔ تفرق، فرقہ واریت، فرقہ پرستی، یہ سارے الفاظ نکلے کیسے ہیں؟ فرق سے نکلے ہیں نا۔ تو لہذا میرے بھائیوں، جو آدمی قرآن اور حدیث پر قائم ہے وہ چاہے پورے معاشرے میں اکیلا ہے لیکن وہ جماعت ہے۔ کیوں؟ وہ کس پر قائم ہے؟ دلیل پر قائم ہے۔ اور جو قرآن اور حدیث سے ہٹ گیا اس نے فرق کیا ہے۔ جو ہٹ گیا، فرق کر دیا، وہ فرقہ بن گیا، چاہے وہ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں کیوں نہ ہو جائے، لیکن وہ ہیں کون؟ فرقہ۔ تو میری بات آپ سمجھے ہیں نا؟ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے بنیں گے۔ کتنے؟ 73۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان میں سے 72 جو ہیں وہ جائیں گے جہنم میں۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ کس کا فتویٰ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حدیث پڑھ لیں، مشکات کھول لیں، شروع کے اندر ہی پہلی جلد میں حدیث ہے۔ فرمایا ان میں سے 72 کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کلہم فی النار، اور آگے آپ نے فرمایا الا واحدۃ، الا واحدۃ، سوائے ایک کے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی وہ ایک کون سا ہے؟ تو آپ نے کیا اس کا یعنی تعارف کروایا، کیا پہچان بتائی؟ آپ نے فرمایا ہی الجماعہ، ہی الجماعہ، فرمایا وہ جماعت ہے، یعنی جو صحابہ کرام کی جماعت۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ لوگ بے شمار فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ یہ سیدنا عرباض رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں ستفترق امتی، میری امت کئی فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ فرمایا کہ اس وقت جو ہے نا حق کے پر دیکھنا ہو تو فرمایا میں تمہیں ایک پہچان بتا دیتا ہوں، ما علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اس وقت میری سنت کو لازم پکڑنا اور خلفاء راشدین المہدیین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ تو اب مطلب یہ ہوا کہ جو تو یعنی کہ قائم ہے سنت پر اور جماعت پر،
وہ الحمدللہ وہ فرقہ نہیں ہے۔ اور جو اس سے ہٹ جائیں گے، سنت سے ہٹ جائیں گے اور صحابہ کی جماعت سے ہٹ جائیں گے، فرق ڈالتے جائیں گے، تو میرے پیارے بھائیوں وہ کیا بنتے جائیں گے؟ وہ فرقے بنتے جائیں گے۔ وہ ایک فرقہ بن گیا، دوسرا بن گیا، تیسرا بن گیا، چوتھا بن گیا، جتنے مرضی بناتے چلے جائیں۔ تو بہرحال میں ایک آپ کو کلیہ بتا رہا تھا کہ جو قرآن اور حدیث کی دلیل پر قائم ہے وہ کیا ہے؟ وہ جماعت ہے۔ اور جو قرآن اور حدیث کی دلیل سے ہٹ کر وہ فرق کر کے علیحدہ ہو جائے گا وہ کیا بن جائے گا؟ وہ فرقہ۔ جس نے فرق کیا وہ فرقہ بن گیا، جس نے فرق کیا وہ فرقہ بن گیا۔ فرمایا یقیناً تحقیق ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، یعنی ہم نے رسولوں کو دلائل دے کر بھیجا، یعنی رسول خالی ہاتھ نہیں آئے بلکہ کیا لے کر آئے؟ دلائل۔ اللہ اکبر۔ وہ اس سے مراد یا تو معجزات ہیں یا پھر وہ باقی ایسے مضبوط اور ٹھوس دلائل جو انبیاء لے کر آئے کہ جن کا کوئی سلیم الفطرت انسان انکار نہیں کر سکتا۔ فرمایا اور اس کے بعد وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے اتارا ان کے ساتھ کتاب کو، ہم نے اتارا ان کے ساتھ کتاب کو، کتاب بھی ہم نے ان کے ساتھ اتاری۔ اچھا یہاں کتاب سے عام طور پر لوگ مراد لے لیتے ہیں صرف قرآن، سمجھے نا؟ حالانکہ الکتاب سے مراد صرف قرآن نہیں ہے بلکہ قرآن اور حدیث دونوں چیزیں مراد ہیں، قرآن اور حدیث دونوں چیزیں مراد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک آدمی آیا، مزمل صاحب کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بھائی ادھر توجہ سننا، ایک آدمی آیا اور وہ آ کر کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی میرے بیٹے نے نا وہ اپنی مالکن کے ساتھ کوئی بدکاری کا معاملہ کر لیا، تو مجھے بعض لوگوں نے بتایا کہ آپ کے بیٹے پر نا 100 بکریاں ہیں، تو میں نے بکریاں دے دی، یعنی وہ جو مالک تھا نا اس کو میں نے 100 بکریاں دے دی، لیکن مجھے بعد میں کسی نے بتایا کہ نہیں 100 بکریاں اس کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ قرآن اور حدیث کے مطابق تیرا بیٹا جو ہے نا وہ چونکہ غیر شادی شدہ ہے، اس کو 100 کوڑے لگنے ہیں، اور جو وہ عورت ہے وہ شادی شدہ ہے اس کو رجم۔ تو اب وہ آیا اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کیا کہتا ہے؟ ذرا الفاظ سننا۔ آ کر کہتا ہے کہ اقض بیننا بکتاب اللہ، آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ میری جس کے قبضے میں جان ہے میں اس کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ پھر آپ نے کیا فیصلہ دیا؟ آپ نے فرمایا وہ 100 بکریاں وہ تجھے واپس ملیں گی اور تیرے بیٹے کو 100 کوڑے لگیں گے چونکہ وہ غیر شادی شدہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا ایک وہاں صحابی تھے عبداللہ بن انیس، آپ نے فرمایا عبداللہ جا کر تو اس عورت سے پوچھ لینا، اگر وہ بھی اپنے جرم کا اعتراف کر لے تو اس کو رجم کر دینا۔ وہ گئے، اس کو یعنی پوچھا گیا، اس نے اعتراف کر لیا، اس کو رجم کر دیا گیا۔ اب میرے پیارے بھائیوں یہ جو 100 کوڑوں کی سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی یہ کہاں ہے؟ 100 کوڑوں کی سزا یہ قرآن میں ہے۔ 100 کوڑوں کی سزا کہاں ہے؟ قرآن میں۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100
اور یہ جو رجم کی سزا ہے یہ کہاں ہے؟ یہ حدیث میں. تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ کروں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو 2 سزائیں سنائی ان میں سے ایک قرآن میں ہے ایک حدیث میں ہے. لہذا الکتاب سے مراد قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے. الکتاب سے مراد قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے. فرمایا کہ یقیناً تحقیق ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ اور ہم نے اتارا ان کے ساتھ کس کو؟ کتاب کو. فرمایا والمیزان، اور ہم نے میزان کو اتارا. میزان کا مطلب کیا ہے بھلا؟ میزان کے 2 معانی مفسرین نے بیان کیے ہیں. اس کا پہلا معنی ہے کہ ہم نے نظام عدل کو اتارا. کس کو اتارا؟ نظام عدل. اللہ اکبر. قرآن مجید میں آتا ہے نا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، کہ اللہ عدل کا حکم دیتا ہے. سورہ الشورى میں آیت آتی ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اللہ نے مجھے تمہارے درمیان عدل کرنے کا حکم دیا ہے. اور اسی طرح لا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. تو قرآن مجید میں کئی دلائل ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے ایک نظام عدل اتارا ہے کہ اپنے سارے مقدمات، اپنے تمام تنازعات، یہاں تک کہ تمہارے اپنے رشتہ دار یا اپنی ذات کے خلاف بھی اگر کوئی فیصلہ جا رہا ہو تو اس وقت اپنے خلاف، رشتہ دار کے خلاف بھی فیصلہ دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نظام عدل. یہ ہے عدل اللہ نے اتارا. والمیزان، نظام عدل ہم نے اتارا. پتہ ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ کیا فرمایا تھا؟ جب وہ ایک چوری کا کیس آیا تو آپ نے فرمایا یہ تو فاطمہ بنو مخزوم کی ہے، اگر میری اپنی لخت جگر، میری اپنی نور نظر، میرے اپنے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ بھی اس چوری کے جرم کا ارتکاب کرتی تو میں محمد تو اس کے بھی ہاتھ کاٹنے سے دریغ نہ کرتا. ایک مراد ہے نظام عدل، اور دوسرا میزان سے کیا مراد ہے؟ میزان سے مراد ہے ترازو. اور ترازو سے کیا مراد ہے؟ ناپ تول کے تمام پیمانے. ماپ تول کے تمام پیمانے اس میزان میں شامل ہیں، خواہ اس کا تعلق تولنے سے ہے، ماپنے سے ہے، یا اس کا تعلق کسی بھی انداز سے، جس سے یہ چیک کرنا ہو کہ یہ کم ہے یا زیادہ ہے. وہ کوئی بھی پیمانہ ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ میزان ہے. سمجھے نا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، کہ ماپ تول میں زیادتی نہ کرو. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے کم تولنے والوں کے لیے. قوم شعیب کے اندر سب سے بڑی بیماری کیا تھی؟ وہ کم تولتے. فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے اتارا ان کے ساتھ کتاب کو اور میزان کو. تو میزان سے کتنی چیزیں مراد ہیں؟ 2. ایک نظام عدل مراد ہے اور دوسرا اس سے کیا مراد ہے؟ ترازو. ترازو سے کیا مراد ہے؟ ماپنے تولنے کے تمام آلات. ماپنے تولنے کے تمام آلات وہ اس میں شامل ہے. اللہ اکبر. فرمایا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ جو ہیں وہ قائم ہو جائیں انصاف کے ساتھ. لوگوں کے درمیان انصاف ہو، بے ایمانی نہ ہو، دھڑا بازی نہ ہو اس کے اندر، یعنی انصاف کے ساتھ لوگ زندگی گزاریں. اچھا میرے بھائیوں، جس معاشرے میں انصاف ہوتا ہے نا اس معاشرے میں امن ہوتا ہے.
جس معاشرے میں انصاف ہوتا ہے وہاں امن ہوتا ہے۔ میری بات آپ سمجھے نا؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 22.5 لاکھ مربع میل کے فاتح، اور جن کا نام سن کر نا بڑے بڑے قیصر و کسریٰ کے بادشاہ اپنے تختوں پہ بیٹھے بیٹھے کانپ جاتے تھے، ان کا نام سنتے تھے۔ تو ایک دفعہ غسان بادشاہ وہ ایسے ہی چلتا چلتا مدینے میں آیا کہ مسلمانوں کے امیر المومنین سے ملاقات کروں، تو آیا نا تو ایسے ہی پوچھتا پھرتا ہے کہ امیر المومنین کدھر ہیں؟ تو کوئی بتایا ادھر گئے ہیں، تھوڑی دیر پہلے ادھر سے گزرے ہیں، ادھر گئے ہیں۔ وہ بڑا حیران کہ مسلمانوں کا امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کا فاتح کہ ساری سرحدوں پہ فوجیں لڑ رہی ہیں، اور یہ ایسے بتا رہے ہیں جیسے کوئی عام شخص جائے۔ تو جا کر دیکھا تو عمر بن خطاب ایک جگہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور ایک بڑا سا مٹی کا ڈھیلا لے کر اپنے سر کے نیچے رکھا ہو، کوئی سیکیورٹی نہیں، کوئی آگے پیچھے ہٹو بچو ادھر ادھر کچھ نہیں، اور آپ اکیلے سوئے ہوئے لیٹے ہوئے۔ تو وہ جا کر بڑا حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ آپ کو کوئی جان کا خطرہ نہیں ہے؟ تو عمر بن خطاب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے کبھی کسی کے ساتھ بے انصافی کی نہیں، میں نے کبھی کسی کے ساتھ، مجھے کس بات کا خطرہ۔ فرمایا کہ جس معاشرے میں انصاف ہوتا ہے وہاں امن ہوتا ہے، اور جہاں بے انصافی ہو وہاں بد امنی ہوتی۔ یہ ایک بہت بڑا کلیہ ہے۔ فرمایا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور پانچویں چیز جو اللہ نے اتارنے کا تذکرہ کیا وہ کیا ہے؟ لوہا۔ پہلی چیز کیا تھی؟ رسول، اور دوسری چیز بینات، اور تیسری چیز کتاب، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ میزان، اور پانچویں چیز فرمایا الحدید۔ حدید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لوہا۔ عربی زبان میں حداد لوہار کو کہتے ہیں۔ حداد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لوہار۔ فرمایا اور ہم نے اتارا الحدید لوہے کو، فیہ بأس شدید، اس کے اندر سخت جنگ ہے۔ یہاں سے ایک اشارہ مل رہا ہے کہ اس لوہے کو ہم نے اس لیے اتارا تاکہ اس کے ساتھ جنگی آلات تیار ہوں۔ کیا تیار ہوں؟ ہیں جی؟ اس سے تلواریں بنے، اس سے تیر بنے، اس سے نیزے بنے، اور اس کے ساتھ نا وہ جنگ کے جو آلات ہیں، آلات حرب و ضرب، وہ اس لوہے سے تیار ہوں۔ فرمایا کہ فیہ بأس شدید، کہ اس لوہے سے جنگی آلات تیار ہوں گے۔ اور جنگی آلات کیوں تیار ہوں گے؟ جہاد کے لیے۔ جنگی آلات کیوں تیار ہوں گے؟ جہاد کے لیے۔ اللہ اکبر۔ بھئی جنگی آلات کا مین مقصد کیا ہے؟ جہاد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ بعثت بالسیف بین یدی الساعہ، کہ اللہ نے مجھے قیامت سے پہلے تلوار دے کر بھیجا ہے۔ فرمایا کہ وہ تلوار دے کر بھیجا ہے حتی یعبد اللہ وحدہ، یہاں تک کہ زمین پر ایک اللہ کی عبادت ہونے لگ جائے، سارے غیر اللہ کے نظام وہ پاش پاش ہو جائیں، اور صرف ایک اللہ کی وحدانیت اور الوہیت کا ڈنکا بجے۔ فرمایا اس لیے اللہ نے مجھے تلوار دے کر بھیجا ہے۔ اور اگلا جملہ سنیے گا، فرمایا وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِ، اور اللہ نے میرا رزق جو ہے، میری معیشت جو ہے، وہ اللہ نے کہاں رکھی ہے؟ میرے نیزے کے سائے کے نیچے۔
اب ان دونوں جملوں کا مطلب کیا ہے؟ بعثت بالسیف بین یدی الساعۃ وجعل رزقی تحت ظل رمحی، تو مطلب یہ ہے کہ میں تلوار چلاتا ہوں، جہاد کرتا ہوں، اور تیر چلاتا ہوں اور جہاد کھڑا کرتا ہوں، اسی جہاد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب بھی کرے گا، اور اسی جہاد کے نتیجے میں اللہ ہماری معیشت کو بھی درست کرے گا۔ فرمایا وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الصِّغَارُ وَالذِّلَّةُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، اور جو میرے حکم کی مخالفت کرے گا اللہ نے ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنا دیا ہے۔ فرمایا وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان میں۔ یہ 4 جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کی۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے اتارا لوہے کو اور اس میں جنگ ہے سخت۔ مطلب لوہا اتارنا اس سے مقصد کیا ہے؟ تاکہ جنگی آلات تیار ہوں، اور جنگی آلات کے تیار کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ جہاد کھڑا ہو، اور جہاد کا مقصد کیا ہے؟ یہ بات سمجھیں، جہاد کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب آئے، اللہ کی زمین پر اللہ کا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، فرمایا کہ اس زمین پر کفر، شرک، ان سارے فتنوں کا خاتمہ ہو جائے، اور اللہ کا دین سارے دینوں پر سر بلند ہو جائے، اور کفر دم دبا کر بھاگ جائے۔ یہ ہے مین مقصد جہاد کا۔ اور ایک اور بات سمجھیں، یہ جہاد صرف قتل و غارت کا نام نہیں ہے، جہاد خون خرابے کا نام نہیں ہے، جہاد دہشت گردی اور تخریب کاری کا نام نہیں ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے، سورہ المجادلہ پڑھیں، اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں کبھی یہ حکم نہیں دیتے کہ ان کافروں کے خلاف بھی تم لڑائی کرو جو تمہارے خلاف برسر پیکار نہیں ہے۔ اگر کوئی تمہارے خلاف برسر پیکار نہیں، تمہارے خلاف لڑائی کے لیے میدان میں نہیں آتا، تو تم بھی ان کے خلاف نہ لڑائی کرو۔ اور اگر کوئی تمہارے خلاف لڑنے کے لیے آ رہا ہے، تمہارے بچے ذبح کر رہا ہے، تمہاری عورتیں ذبح کر رہا ہے، تمہارے علاقوں پہ قبضے کر رہا ہے، تمہارا جینا حرام کر رہا ہے، تو ایسے بدبخت کمینے کافر کے خلاف اسلام لڑنے کا حکم دیتا ہے۔ جہاد قتل و غارت نہیں ہے، جہاد مار داڑ نہیں ہے، جہاد خون خرابہ نہیں ہے۔ یہ کافروں نے جو جہاد کی آج شکل لوگوں کے سامنے پیش کیا، یہ غلط ہے۔ آج کافروں کا پروپیگنڈا ہے کہ قرآن دہشت گردی سکھانے والی کتاب ہے، محمد الرسول اللہ ایک دہشت گردی سکھانے والا نبی ہے، اور اسلام دہشت گردی کی تعلیم دینے والا دین ہے۔ یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں۔ اسلام جہاد کے خلاف کہاں حکم دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، فرمایا قاتل الذین یقاتلونکم، قاتل الذین یقاتلون، جو تمہارے خلاف لڑتے ہیں ان کے خلاف لڑو۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں، ان کے خلاف لڑو۔ تو یہ جہاد یہ صرف بندے مارنے کا نام نہیں ہے۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ذرا دوبارہ بات کو سمجھے کہ ہم نے اتارا کس کو؟ لوہے کو۔ لوہے کو اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ فیہ بأسن، اس سے جنگی آلات تیار ہوں، اور جنگی آلات کی تیاری کا مقصد کیا ہے؟ جہاد ہو، اور جہاد کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا دین غالب ہو، اور دنیا سے یہ ساری بد امنی یہ ختم ہو۔ یہ جہاد دنیا سے اس بد امنی کو، دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ لولا دفع اللہ الناس، لولا دفع اللہ الناس لفسدت الارض، زمین پہ فساد ہوتا اگر جہاد نہ ہوتا۔
اگر جہاد نہ ہوتا تو زمین پہ فساد ہوتا، تو جہاد زمین پر فساد کو ختم کرنے کے لیے۔ فرمایا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور اس میں لوگوں کے لیے منافع بھی ہے، فوائد بھی ہیں۔ کس میں بھلا؟ لوہے میں۔ اب لوہے سے بے شمار چیزیں تیار ہوتی ہیں، دروازے لوہے سے تیار ہوتے ہیں، کھڑکیاں لوہے سے تیار ہوتی ہیں، ہمارے چھری، کینچی، چاقو، جتنے بھی یہ ساری کٹلری ہے کس سے تیار ہوتی ہے؟ لوہے سے تیار ہوتی ہے۔ برتن کس سے تیار ہوتے ہیں؟ لوہے سے تیار ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ انسانی زندگی میں یعنی کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں کسی نہ کسی انداز سے لوہے کا استعمال نہ ہو، اور یہ بالکل ٹھیک ہے، لوہے کا استعمال ہے۔ فرمایا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے اس میں منافع ہے، فوائد ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور تاکہ جان لے اللہ۔ جب قرآن میں یہ آئے نا تاکہ جان لے اللہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ پہلے اس بات کو نہیں جانتا اور اب جان لے، یہ کبھی بھی مطلب نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دے، نمایاں کر دے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ یعنی تاکہ یہ لوگوں کے سامنے بات واضح ہو جائے۔ کیا واضح ہو جائے؟ کہ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُولَهُ، کہ کون ہے کہ جو اللہ کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرنا۔ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے دین کے لیے وقت نکالنا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی کوششیں، کاوشیں، جوانیاں، توانائیاں پیش کرنا، یہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد۔ فرمایا وَرُسُولَهُ، اور اس کے رسولوں کی مدد، بالغیب، بن دیکھے۔ بالغیب کا معنی دیکھیں نا، اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اللہ پر ایمان ہے۔ بھئی بات سمجھ آئی نا؟ جنت دیکھی نہیں لیکن جنت پر، جہنم دیکھی نہیں لیکن ایمان ہے۔ اب قیامت کا دن ہوگا تو جب جہنم ان کے سامنے بھڑک رہی ہوگی تو اس وقت فرشتے ان سے کہیں گے بتاؤ یہ حق ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ کہیں گے ہاں ہم مانتے ہیں یہ حق ہے۔ لو سامنے آگ بھڑکتی ہوئی دیکھ کر کوئی کہے گا میں مانتا ہوں یہ حق ہے، تو اس وقت ماننے کا کوئی فائدہ؟ اب تو کوئی فائدہ نہیں۔ بالغیب کا معنی ہے بن دیکھے۔ فرمایا ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وہ قوی ہے اور ہر چیز پر غالب ہے۔ بھائی آج کے کچھ سوال کرنے تھے لیکن ہمارے آج محترم مہمان محترم ڈاکٹر مزمل ہاشمی صاحب حافظہ